الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم المکرم جناب مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، میرے تنظیمی استاد حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم عالیہ، اور عمر کوٹ سے تشریف لائے اولاد فاروقی پیر آغا عمر جان مجددی سرہندی دامت برکاتہم عالیہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے محترم جناب سجادہ نشین سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی، ان کے صاحبزادے پیر حسان الہی دامت برکاتہم عالیہ، اور دیگر ہمارے ضلعی امیر محترم المکرم ذیشان ربانی صاحب حفظ اللہ تعالی، اور ان کی تمام ٹیم کو، اور اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، مشائخ کرام، کارکنان تحریک لبیک پاکستان ضلع حیدرآباد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ ضلعی اراکین نیچے کھڑے ہوئے تمام انتظامات کو دیکھ رہے تھے، اور جب میں یہاں قبلہ بغدادی صاحب کے ہمراہ حاضر ہوا آفس پر، تو اس وقت ذیشان صاحب جو ہے ہمارے ضلعی امیر نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ نارمل سی ٹوپی پہنے ہوئے اوپر موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیا تیار شیار ہو کر نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کام وام دیکھنے ہیں، تو میں نے اب کیا تیار شیار ہونا، کیا اسٹیج پر آنا، میں ذرا نیچے چیزوں کو دیکھوں گا۔ تو میں نے ان سے عرض کی بھائی آپ آج یہاں آپ اور آپ کی ٹیم اس محفل کے دولہا ہیں، تو آپ کو تو اسٹیج پر ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے جب اصرار کیا تو پھر یہ گھر گئے اور چینج کر آئے۔ تو یہ ہے امیر المجاہدین کا ایک خصوصی فیضان ہمارا ضلع حیدرآباد کی جو ضلعی باڈی ہے اس پر، کہ میں ہمیشہ اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ چاہے ریلی ہو چاہے دیگر معاملات ہوں، تو میں نے انہیں ایک عام کارکنان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اور میں صرف یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میری ذیلی باڈی کے اندر ہے، مجھے اکثر علماء کرام جو بھی یہاں پر آتے ہیں حیدرآباد میں کسی پروگرام میں، تو وہ یہ چیزیں بڑی نوٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ صرف ہمارے امیر المجاہدین کا ایک فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی ایک کرم کیا ہوا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ جب کام کرتا ہے تو پھر رب کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ضلعی باڈی کو اور تمام پی ایس باڈی کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف۔ والذین معه شداء علی الکفار، یہ آیے بینہ میں جب بھی پڑھتا ہوں، اور نہ جانے کیوں اس طرف میرا ذہن زیادہ جاتا ہے، خاص طور پہ جب سے میں اس تنظیمی دائرہ کار میں آیا، اور جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تلاوت کرتے ہوئے، تو میرے ذہن میں یہ تنظیم آ جاتی ہے۔ اور کیوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کی اس آیت میں رب باری تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کی اور مومن کا وصف بیان کیا،
کہ یہ شان ہے صحابہ کی کہ یہاں پر لوگ عجیب عجیب مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پہ اس آیہ بینہ کے اندر جو ہے وہ فرما دیا کہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت۔ توجہ فرمائیں اور اپنی توجہ آپ یہیں رکھیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، معاملات چھوٹے موٹے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفار پر سخت، یہ صحابہ کی شان ہے۔ سختی کس طرح کی سختی؟ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں ابھی تھوڑا سا دین کو غالب آنے دیں، تھوڑا خلافت کا نظام آنے دیں، امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہونے دیں، یہ معاملات بنتے رہیں گے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے۔ لیکن نانا سیدنا صدیق اکبر نے جو عمل کیا وہ تا صبح قیامت وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس وقت پیر صاحب، اس وقت تو وہ معاملات تھے، امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ جنگ ہار جاتے جہاں پر 1 لاکھ مسلمہ قذاب کی فوج اور سامنے چند ہزار ہمارے مسلمانوں کی فوج، تو وہاں پر ایسا تھا کہ اگر وہاں شکست ہو جاتی تو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ دین اسلام کا جھنڈا خدا نہ خواستہ سرنگو ہو جاتا۔ لیکن میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے دین کا پرچم بلند کیا کہ تمام مصلحتوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے یہ بتا دیا اور دنیا اسلام عالم کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ دین کا معیار ہوگا تو میدان میں نکل کے جرأت و بہادری کے ساتھ ہوگا۔ امیر مجاہدین فرماتے تھے کہ دین پر کب ایسا وقت آیا ہے کہ کوئی سکون آیا ہو۔ وسلم کو اس 23 سالہ زندگی کی ظاہری حیات میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی راہ میں کتنی مشکلات، خارجی فتنہ، فلانا فتنہ، کون سا ایسا وقت آیا، لیکن مجدد الفسانی ان کے آگے نہیں جھکتے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ 13ویں صدی پر آتا ہے کہ جب بریلی کے تاجور الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ وہ میدان میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ یہ تھے اعلیٰ حضرت، اور یہ تھی بات اشداء علی الکفار۔ لوگوں نے سمجھا اعلیٰ حضرت چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو کھلا ہے میدان، لیکن نانا رب کو تو پھر کچھ اور منظور تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک آیا۔ جج نے کہا کہ نیازی صاحب آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ نیازی صاحب نے اپنی دستار اتاری اور کہا ہم نے تو کب کا کفن پہن لیا ہے۔ اور مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، واہ 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 کیا بات ہے ان کی، تو فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرے دین پار آئے نہ نہیں۔ بہرحال 1974 تک پہنچی، اس پر کچھ گفتگو پہلے بھی ہو چکی، قائدین نے بھی کرنی ہے اس پر گفتگو۔ میں آتا ہوں فوری طور پر ان اکابرین کی قربانیوں کے بعد کہ جب ان اکابرین اور شہداء کی قربانی سے 1974 میں ایک مضبوط بند باندھا گیا قادیانیوں کے خلاف، تو قریب تھا کہ ٹھیک 40 سال کے بعد اس بند کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو گئے۔
اور اس میں سے پانی رسنا شروع ہو گیا. لوگ پریشان، ظلمت، اندھیرے، ہر طرف معاملات، مایوسی، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی راہ گزر نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ کس طریقے سے اب کام ہوگا، اب کیسے معاملات ہوں گے. تو ایسے میں لاہور کے یتیم خانہ چوک سے ایک ملز کلندر ویل چیئر پر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی نہ دب کے رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. لوگوں نے کہا معذور ہے. لوگ ہمدردی میں آ جاتے ہیں بیان سننے کے لیے. 20 سال قبل ہمارے علامہ احمد رضا صاحب، جب استاد صاحب امیر المجاہدین اتنے متعارف نہیں تھے کراچی میں، لاہور کے علاوہ کہیں بھی اتنے متعارف نہیں تھے، تو جب کراچی میں قبلہ بغدادی صاحب کا بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور تا صبح قیامت اس کا ثواب انہیں ملتا رہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے متعارف کروایا اپنے استاد محترم کو، جن کی صحبت میں یہ 20 سال سے زیادہ عرصہ رہے. تو وہاں پر علامہ احمد رضا صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، امجدی صاحب نے جو پچھلے ہفتے آپ کے یہاں آئے تھے، کہا کہ میں نے قبلہ بغدادی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے، ان کا تو کوئی اتنا نام نہیں سنا ہم نے، یہ تو کوئی اتنے مشہور نہیں ہے. تو قبلہ بغدادی صاحب نے فرمایا آپ 20 سال بعد دیکھیے گا کہ یہ کتنے مشہور ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے منہ سے الفاظ نکالے، میں ان کی فضیلت ان کے منہ پہ بیان نہیں کر رہا، لیکن رب نے کسی کی فضیلت کسی کے منہ سے نکالنی ہوتی ہے تو ان کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے. اور ٹھیک 20 سال کے بعد آج امیر المجاہدین کی گونج واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچی اور اس کے ایوانوں کو لرزا کے رکھ دیا. لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آئے ہیں، لیکن امیر المجاہدین کی جو مختصر جد و جہد ہے، آپ میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، جو مختصر چند سالوں کی، جو 7-8 سالوں کی تحریک کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو ناموس رسالت کا کام وہ بھی تب بھی کر رہے تھے. اس کے بعد جب قبلہ امیر المجاہدین متعارف ہوئے اور اس کے بعد حضرت کی کہانی کا جو دورانیہ ہے چند سالوں کا، وہ فیض آباد سے شروع ہوتا ہے اور فیض آباد پر ختم ہوتا ہے. کہ جب 2017 میں انہوں نے فیض آباد میں میدان سجایا اور آخری جب وہ فرانس کے لعین صدر نے گستاخی کی تو اس کے خلاف جو فیض آباد میں جو ہے وہ میدان لگا، اس دوران حضرت نے بڑی لمبی داستان ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہوگا، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر جو کام امیر المجاہدین نے چند برسوں میں کیا تو اپنے تو کیا پھر غیروں نے کیا، کچھ بھی ہو اس ویل چیئر والے بابا نے 100 سال کا کام کر دیا. لوگوں نے جب کروڑوں کا جنازہ دیکھا تو پھر منافق ہے نا کہ جی بعد میں سب آ گئے، تو پھر بعد میں تو سب آئے، ٹھیک ہے، پھر سب نے ماننا پڑا. 2.25 کروڑ کا جنازہ دیکھ کے تو پھر سب نے ماننا پڑا. اور تھوڑی دیر پہلے اسٹیج سے کریڈٹ کی بات ہو رہی تھی، قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے اس سے پہلے، تو یہ جو کریڈٹ کی بات ہے، کریڈٹ کی بات تو اس دن میری امیر محترم حافظ سعد حسین رضی دامت برکاتہ علیہ سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں جی سپریم کورٹ پہ کتنے مجاہد ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے باہر، اور کریڈٹ کی بات آئی تو لوگ نکل پڑے، تو کہنے لگے مجھے یہ بات بتائیں کہ تحریک نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اوپر جا رہی ہے. تو بولا یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم مالکوں کی نظر میں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. تو بات اصل میں ہمارے بڑوں کی تربیت یہی ہے. پھر لوگ سکون میں آ گئے. لوگوں نے کہا کہ جی اب تو بابا جی چلے گئے، یہ لڑکا کام نہیں کرے گا، جو کبھی زندگی میں اسٹیج پر نظر نہیں آیا، جس نے کبھی زندگی میں کہیں کسی محفل میں ایک مائک نہیں پکڑا، لیکن خصوصی بابا جی کے جو انوار اور تجلیات، اور اوپر سے پھر داتا صاحب کے دربار پر جب سویم کے موقع پر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے
پہلی بار مائک پکڑا تو پھر دنیا نے کہا کہ واہ جی واہ، ایتے بابا جی دا منڈا بھی بازی لے گیا۔ اب جو جہد ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اشداء علی الکفار، یہ ہے دین، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ آخری گفتگو کے کچھ جملے پھر اجازت چاہوں گا۔ اگلی بات ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم، صحابہ کی شان بیان کی اور مومنین کے لیے تربیت کہ یہ شان ہے جی کہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں نرم ملائم۔ تو میں جو آپ سے شروع میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس کو میں تنظیمی تناظر میں جب دیکھتا ہوں تو اپنے حالات کا ارد گرد جائزہ لیتا ہوں، تو یہ آیت کے پڑھ کر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا مصداق یعنی اس کے مطابق بنائے، مجھے بھی اس پر عامل بنائے۔ آج ہمارے پاس پریشان ہو جاتے ہیں، میں اپنے ذلی جو ذمہ داران ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ پریشان نہ ہوا کریں، مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کنٹروورشل نہیں بننا، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اور میں اپنے تمام کارکنان سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کیا صحابہ کے ذہن الگ الگ نہیں سوچتے تھے، نظریات ایک تھے، نظریہ ایک تھا، لیکن کیا طریقہ کار پہ الگ الگ نہیں سوچتے ہوں گے، لیکن کیا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں نرم، شائستگی، کیونکہ اسی میں اتحاد ہے اور اسی میں برکت ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات کے اندر ایک ہونا اختلاف، ایک ہے مخالف ہو جانا، تو ہمیں مخالف نہیں بنانا، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نرم رہیں اور اپنی جو سوچ ہے یا اپنے خواہشیں ہیں اس کی قربانی دینا سوچیں۔ بھئی میری ملاقات نہیں کروائی، میری ملاقات نہیں ہوئی، مجھے ایک تصویر کھنچانے کے لیے اجازت نہیں ملی۔ امین مجاہدین فرماتے تھے کہ جن مالکوں کو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی فرمائی کہ جس دن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں یہ قدرتی میں آپ کو بات بتا دوں، پھر میں ایک سیکنڈ بھی اس تحریک میں نہیں رہ سکتا، یہ بات پکی ہے کہ میں پھر تحریک میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے میری آپ سے دستہ گزارش ہے کہ آئیں اور کام کریں، حضور کے دین کا کام کرنے سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، آپ کام کریں تنظیمی دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ابھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدنا ام عمارہ کی اور سیدہ کائنات کی کنیزیں بھی یہاں تشریف فرما ہے اور وہ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے، اور بات یہ ہے کہ آپ وہ کردار ادا کر سکتی ہیں تنظیمی طور پر کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ جو کردار ادا کر سکتی ہیں وہ تحریک کے لیے کتنا دیر پا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیاری بہن ہونے کا درجہ دیا ہوا ہے، اور آپ کو ایک شفیق بیوی ہونے کا اللہ پاک نے درجہ دیا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو ذمہ داریاں خواتین کو تحریک میں شمولیت کے لیے ترغیب دیں گی کہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو پورے سندھ میں خواتین کے اعتبار سے ایک مثال بنا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔